الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأولين والصلاة والسلام على من كان نبي بعد بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کی مجید کے نبی کے نام و سیدنا و مولانا محمد نادر الجود والکرم وعلی الکرام ابن الکریم حیث قال قد جاءکم من اللہ نور صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر آقائے نامدار مدنی تاجدار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرنے پڑے باواز اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد نادر الجود والکرم وعلی الکرام ابن الکریم بارک وسلم علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے ہفتے اعلان ہوا تھا کہ اس موضوع پر کلام ہوگا معمولات ربیع الاول اور نظریہ قرآن و سنت۔ اس موضوع پر چند عناصر تیار کیے جاتے ہیں، جیسے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اہل سنت و جماعت آقا علیہ السلام کے ولادت کے موقع پر جو تاریخ بتاتے ہیں وہ 12 بتاتے ہیں، اور دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ خوشی مناتے ہیں، تیسرا کام یہ کرتے ہیں کہ جھنڈے لگاتے ہیں، چوتھا کام یہ کرتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں، پانچواں کام یہ کرتے ہیں کہ جلوس وغیرہ نکالتے ہیں۔ تو کیا یہ تمام کام کرنا جائز و روا ہے یا ناجائز ہے؟ بس اس پر اسلاف کا کیا فرمان ہے اور قرآن اور سنت سے ہم کو کیا درس ملتا ہے، انہی باتوں کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو کما حقوق سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، انصاف اور دیانت کو بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی۔ اس سلسلے میں بڑی ہنگامہ آرائی ہوتی ہے کہ اہل سنت و جماعت 12 تاریخ پر زور دیتے ہیں اور اہل سنت و جماعت کے مد مقابل یا بلفظ دیگر ناصور جن کا مقصد محض فتنہ انگیزی ہے اور جمہور کی شیرازہ بند ماحول کو توڑنا ہے، تو وہ دوسرا موقف ظاہر کرتے ہیں، جیسے 9 تاریخ بسا اوقات تو 8 تاریخ پیش کر کے اعلیٰ علیہ رحمت و رضوان کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ آیا اہل سنت و جماعت جو 12 تاریخ بتاتے ہیں، اگر یہ 12 تاریخ صحابہ کرام نے بتائی ہے تو ایسی صورت میں اہل سنت و جماعت کا موقف بلا شبہ صحیح ہوگا اور بلکہ صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا۔ اور اگر 8 تاریخ یا 9 تاریخ کے سلسلے میں کسی صحابی کا قول مل جائے گا تو بلا شبہ دیکھنا پڑے گا کہ آخر وہ قول کس طریقے سے آیا، پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات کہ اہل سنت و جماعت جو 12 تاریخ مناتے اس سلسلے میں 2 صحابی ہیں۔ پہلے صحابی جن کا نام جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے صحابی جن کا نام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ یہ دونوں صحابی بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا تولد اور آپ ولادت مبارکہ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو ہوئی ہے۔ حوالہ کتاب کا نام ہے البدایہ والنہایہ، جلد دوم صفحہ 375۔ اس کے اندر
حافظ عماد الدین دمشقی جو مشہور ہے علامہ ابن کثیر کے نام سے، انہوں نے اس کے اندر دونوں صحابی کا قول نقل فرمایا کہ دونوں صحابی جابر ابن عبداللہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور کی تعریف ابن ابی شیبہ کا بھی، اور یہی روایت امام اسحاق کی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں، الفاظ یوں ملتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ورواه ابن ابی شیبہ فی مصنفہ عن عفان عن سعید بن مینا عن جابر وابن عباس انہما قالا ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل یوم الاثنین الثانی عشر من شهر ربیع الاول وفيه بعث وفيه عرج به الى السماء وفيه هاجر وفيه مات وهذا هو المشهور عند الجمهور۔ چنانچہ حافظ عماد الدین دمشقی علیہ رحمت و رضوان بیان فرماتے ہیں کہ علامہ ابن ابو شیبہ نے اپنی کتاب مصنف کے اندر اس سند کے ساتھ کہ عن عفان عن سعید ابن مینا عن جابر وابن عباس، یہ حدیث پاک نقل فرماتے کہ دونوں صحابی جابر ابن عبداللہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں بیان فرماتے کہ ولدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین الثانی عشر من شهر ربیع الاول، یہ بیان فرماتے کہ آقا علیہ السلام عام الفیل، عام الفیل اس سال کو کہا جاتا ہے جب ابرہ نے مکہ پر حملہ کا ارادہ کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ارادے کو جو ہے ناکام بنا دیا پرندوں کے ذریعے سے، تو اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ تو دونوں بیان فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے سال دوشنبہ کے دن ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ جب دو صحابی کا قول مل گیا تو اب ایسی صورت میں ہم کو غیر صحابی کے قول کی کیا ضرورت؟ جب صحابی نے فرما دیا 12 تاریخ ہے تو اب ایسی صورت میں ہے ہم سے زیادہ دین کو سمجھنے والے صحابہ کرام، انہوں نے دین کو سمجھا، آقا کے فرمان کو، آقا کے عادات و اطوار کو، آقا کے تولد کے سلسلے میں جو تاریخ ہے انہوں نے زیادہ سمجھا، تبھی تو جا کر وہ لوگ بیان فرما رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ سمجھ بات آگئی کس کا موقف ہوا؟ یہ جابر ابن عبداللہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی کا موقف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، اور اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اور اسی دن آسمان پر آپ گئے یعنی معراج کے لیے، اسی دن آپ نے ہجرت کی، اسی دن آپ وفات فرما گئے۔ ابھی بعد میں جواب دیا جائے گا کہ خوشی منائے کہ غم۔ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، یہی جمہور کے نزدیک مشہور و معروف ہے۔ جب جمہور کا، اب دیکھیں صحابی کا بھی وہی موقف، دو صحابی کا موقف ملا، اس کے علاوہ جمہور کا موقف ملا، اور جمہور جو ہوتا ہے، جمہور کی جو جماعت ہے یہ بڑی جماعت ہوتی ہے، سواد اعظم ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم فإنه من شذ شذ في النار۔ آقا علیہ السلام فرماتے سواد اعظم کی پیروی کرو، کیونکہ جو سواد اعظم سے ہٹ گیا وہ جہنم میں بھی ہٹ کے جائے گا، اکیلے جائے گا۔ تو سواد اعظم کا بھی یہی موقف ہے کہ آقا علیہ السلام 12 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ اس کو حافظ عماد الدین دمشقی علیہ رحمت و رضوان نے البدایہ والنہایہ جلد سوم صفحہ 375 میں نقل فرمایا۔ اب اسی طریقے سے امام بخاری اور امام مسلم ان دونوں کی شرطوں پر جو حدیث صحیح اترتی وہ حدیث پاک ہے جس کو شیخ عز الدین حسین نے اپنی کتاب الادلۃ الشرعیہ فی جواز الاحتفال بمیلاد خیر البریہ صفحہ 11 پر انہوں نے لکھا ہے سند کے ساتھ، اور یہ کہا کہ یہ حدیث پاک جو ہے امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی شرطوں پر صحیح اترتی ہے، یعنی جو انہوں نے شرطیں لگائی، جو قانون انہوں نے لگائے، ان قانون پر یہ حدیث صحیح اترتی ہے۔ چنانچہ آگے بیان فرماتے ولدا صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین الثانی عشر من ربیع الاول عام الفیل،
اس کے بعد آگے آپ نے فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل اثنتا عشرۃ لیلۃ ماضت من ربیع الاول رواہ الحاکم والصححہ علی شرط الشیخین۔ چنانچہ بیان فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام عام الفیل کے سال 12 ربیع الاول شریف کو پیدا ہوئے، ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ اس کو امام حاکم نے روایت کیا اور شیخین کی شرط پر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے امام حاکم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام حاکم وغیرہ اور خود امام بخاری اور امام مسلم کی شرطوں پر صحیح اترنے والی حدیث بھی ہے۔ ان سب کا موقف یہ ہے کہ آقا کی ولادت 12 تاریخ کو ہوئی، نہ کہ اور تاریخ کو ہوئی۔ اس کے علاوہ 13 حوالے ہمارے پاس ہیں۔ 13 حوالے تو گنائے مہم لگے گا، اس لیے تفصیل میں نہ جا کر بس خالی کتاب کے نام، صفحات اور حصہ بتا کے نکل جاؤں گا۔ علامہ قسطلانی علیہ رحمت و رضوان نے المواہب اللدنیہ جلد اول صفحہ 142 پر انہوں نے لکھا کہ آقا علیہ السلام کی ولادت 12 تاریخ کو ہوئی۔ اسی طریقے سے علامہ ابو القاسم ابن عساکر شافعی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب تاریخ ابن عساکر، جس کو تاریخ مدینہ دمشق کہا جاتا ہے، چنانچہ انہوں نے جلد سوم صفحہ 70 پر لکھا کہ آقا علیہ السلام کی ولادت 12 تاریخ کو ہوئی۔ اسی طریقے سے سیرت ابن ہشام مترجم جلد اول صفحہ 108 کے اندر علامہ ابو محمد ابن ہشام نے لکھا کہ آقا علیہ السلام کی ولادت 12 تاریخ کو ہوئی۔ اسی طریقے سے النعمت الکبریٰ للعالم صفحہ 20 پر علامہ ابن حجر حیثمی شافعی علیہ رحمت و رضوان نے لکھا کہ آقا علیہ السلام کی ولادت 12 تاریخ کو ہوئی۔ اور اسی طریقے سے شواہد النبوہ اور شواہد النبوہ صفحہ 52 مترجم کے اندر علامہ عبد الرحمن جامی نے لکھا کہ آقا علیہ السلام کی ولادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ اور اسی طریقے سے رئیس المؤرخین علامہ عبد الرحمن ابن خلدون نے اپنی کتاب تاریخ ابن خلدون جلد اول صفحہ 34 کے اندر لکھا کہ آقا علیہ السلام کی ولادت 12 تاریخ کو ہوئی۔ اسی طریقے سے تاریخ طبری جلد دوم صفحہ 125، اس پہ علامہ ابن جریر طبری نے لکھا کہ آقا علیہ السلام کی ولادت 12 تاریخ کو ہوئی۔ اسی طریقے سے عیون الاثر کے اندر جلد اول صفحہ 261 میں علامہ ابو الفتح شافعی اندلسی علیہ رحمت و رضوان نے لکھا کہ آقا علیہ السلام کی ولادت 12 تاریخ کو ہوئی۔ اور اسی طریقے سے امام حاکم نے مستدرک جلد دوم صفحہ 603 کے اندر لکھا، وہ روایت کرتے محمد ابن اسحاق سے کہ وہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی ولادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ اور اسی طریقے سے امام بیہقی نے دلائل النبوہ جلد اول صفحہ 74 کے اندر لکھا کہ آقا علیہ السلام کی ولادت 12 تاریخ کو ہوئی ہے۔ یہ 13 حوالے دیے گئے ابھی آپ کے سامنے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی کتابوں میں لکھا۔ اب فتاوی رضویہ کے اندر کیا لکھا، یہ تو ہو گئے صحابہ اور صحابہ کے بعد محدثین مورخین کے حوالے، لیکن چونکہ ہم سنی ہے جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں، تو اعلیٰ تعالی رحمت و رضوان نے کیا فرمایا فتاوی رضویہ میں، وہ دیکھے تو فتاوی رضویہ جس کو رسا اکیڈمی نے شائع کیا، 12واں حصہ صفحہ 26، اس کے اندر اعلیٰ تعالی رحمت و رضوان کا رسالہ ایک شائع ہوا، ضم کر کے شائع کیا گیا۔ اس رسالے کا نام نطق الہلال فی بتاریخ ولادت الحبیب والوصال، یہ رسالہ اعلیٰ تعالی رحمت و رضوان کا اس میں شائع کیا گیا۔ اس رسالے میں اعلیٰ تعالی رحمت و رضوان نے 7 اقوال نقل فرمائے۔ کتنے اقوال؟ 7 اقوال۔ اور 7 اقوال نقل فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا جو مشہور ہے زیادہ اور جو معتبر ہے زیادہ وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، ہے نا؟ آپ پہلے وہ عبارت کو دیکھ لیں ورنہ اس پر بڑا ہنگامہ مچایا جاتا ہے کہ تمہارے اعلیٰ میں خود لکھا ہے 8 تاریخ 11 تاریخ وغیرہ۔
تو اعلیٰ نے کیا لکھا وہ عبارت دیکھیں، اور جو دعوت اسلامی نے شائع کیا ہے عربی عبارتوں کا ترجمہ کر کے اس کا 26واں حصہ فتاوی رضیہ کا، اس کے اندر اعلیٰ فرماتے ہیں اس میں اقوال بہت مختلف ہیں. اس میں اقوال یہ نہیں کہا میرا قول، کیا کہا اس میں اقوال بہت مختلف ہیں. 2 8 10 12 17 18 22 یہ 7 اقوال ہیں، مگر اشہر و اکثر ماخوذ و معتبر 12ویں ہے. اسی تاریخ میں مکہ معظمہ کے اندر مکان مولد اقدس کی زیارت لوگ کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جب اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا تو اس ٹائم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت پر لوگ جاتے تھے اور اس کی زیارت کرتے تھے. آج اگرچہ لوگ نہ کرتے ہوں لیکن پہلے لوگ کرتے تھے. تو 12 تاریخ کو وہاں پر بھی رائج، تو وہاں پر رائج تھا، اور اس کے علاوہ لوگوں کا بھی یہی موقف ہے. اور مزید یہ کہ 2 صحابی جابر ابن عبداللہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم لوگوں کا بھی موقف ہے کہ آقا علیہ السلام 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، لہذا ہما شما کی باتوں پہ دھیان نہ دیا جائے گا بلکہ صحابہ کی بات پر عمل کرنا. تو انہوں نے کہا 12 تاریخ. سمجھ بات آ گئی بھائی؟ ٹھیک ہے نا. جو اکا دکا قول ہے اکا دکا پہ نہیں جانا، جمہور کے قول پہ آنا. اب اس کے علاوہ یہ تو ہو گئی ولادت کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو پیدا ہوئے فائنل. یہ جمہور کا موقف ہے، صحابہ کا موقف ہے، تابعین کا موقف ہے، محدثین کا موقف. اب یہاں پر ایک حدیث اور ملاتا ہوں پھر نتیجہ نکالتا ہوں. اور حضور نے فرمایا، میں نے بالا بتایا بابو علامت النبوہ جلد اول بخاری شریف کے اندر آقا بیان فرماتے میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا، ہمیشہ حق پہ رہے گا. تو جو گروہ ہوگا وہ آقا کے زمانے سے چلے گا، اس کا طریقہ آقا کے زمانے سے چلے گا. تو آقا کے زمانے سے صحابہ کرام چلے، ان کے بعد تابعین چلے، تابعین چلے، یہ سلسلہ چلا. جب تمام لوگوں پر ہم نے جائزہ تمام لوگوں کا لیا تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کا موقف 12 تاریخ ہے، تابعین کا بھی موقف 12 تاریخ ہے، محدثین کا موقف یہی. اور آقا بیان فرماتے ہیں میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. تو اب دیکھنا ہے ہمیشہ جو گروہ ہے، ہمیشہ جس گروہ کا موقف رہا وہی گروہ صحیح ہوگا. صحابہ کا موقف 12 تاریخ، تابعین کا موقف 12 تاریخ، محدثین کا موقف 12 تاریخ، مورخین کا موقف 12 تاریخ. آج بھی اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ آقا علیہ السلام 12 تاریخ کو پیدا ہوئے. اب نتیجہ دیکھو، 12 تاریخ کو پیدا ہوئے. حضور نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. تو اہل سنت و جماعت کیا ہے؟ حضور کے اس فرمان کے مطابق ہمیشہ ہے کہ نہیں؟ بہرحال اب اس کے بعد خوشی منائے کہ نہ منائے. تو پہلے تو آپ خود ہی سوچے، ادنا سا انسان ہے وہ بھی سوچتا ہے یار خوشی ملے تھوڑا سکون ملے، خوشی ملے. انسان تو خوشی منانے کا بہانہ تلاش کرتا ہے کہ رونے کا بہانہ تلاش کرتا ہے. تو مارو ہم روا سے بیٹھے ہے نا، ذرا سے بول دو اور رونا چالو. ایسا نہیں، خوشی منانے کا بہانہ تلاش کرتا ہے انسان. لیکن یہ تو عقلی دلیل ہے، کوئی مانے نہ مانے. قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، ہم کو تو اس کو لے کے چلنا ہے نا، عقلی دلیل تھوڑی لے کے چلنا ہے یار. عقل پہ تو گولی مار دے گا انسان، ہر آدمی عقل مند ہے. ہم اپنے حساب سے دلیل پیش کریں گے، وہ اپنے حساب سے پیش کریں گے عقل. لیکن جب قرآن حدیث کی بات آئے گی سب کو ماننا پڑے گا. تو آیت کریمہ بہت مشہور ہے، لیکن اس آیت کریمہ کو مفسروں کے حوالے سے خاص طور سے رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے سمجھنا ہے. پہلے آیت کریمہ دیکھیں. آیت کریمہ پارہ 11 رکو 11 آیت نمبر 58 سورہ یونس. اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. محبوب فرماؤ اللہ کے فضل اس کی رحمت پہ خوشیاں منانا چاہیے. امر کا صیغہ آیا ہے. یہ اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے. اور لفظ کل ایک الگ
مقام رکھتا ہے. تو بتائیں گے کبھی اللہ تعالیٰ نے قل کیوں فرمایا؟ ڈائریکٹ فرما سکتا، اے بندو میں فرماتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہلوایا، اس کی وجہ بعد میں. تو یہاں فضل سے کیا مراد ہے، رحمت سے کیا مراد؟ اگر مراد واضح ہو جائے گی تو خوشیاں منانا بھی صحیح ہو جائے. مراد کیا ہے؟ تو سب سے زیادہ مراد کو سمجھنے والے وہ صحابی ہوں گے جن کے بارے میں آقا نے فرمایا ہے اللہ انہیں کتاب یعنی قرآن کی سمجھ عطا فرما. وہ صحابی کون ہے؟ حضور کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. چنانچہ علامہ ابو حیان اندلسی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی تفسیر کی کتاب تفسیر البحر المحیط جلد پنجم 5واں حصہ صفحہ 169 کے اندر لکھا کہ امام ضحاک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا الفضل والعلم والرحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا تو فضل سے مراد علم ہے. جہالت کے ماحول میں ڈوبے تھے، اللہ تعالیٰ نے علم دے کر کے جہالت کو ختم فرمایا، تو یہ اللہ کا فضل ہوا ان پر. اب رحمت سے کیا مراد ہے؟ کہا رحمت سے مراد آقا علیہ السلام. رحمت سے مراد کون؟ آقا علیہ السلام. اب دیکھیں ان کے فرمان کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب فرماؤ اللہ کے فضل یعنی علم، اللہ کی رحمت یعنی آقا علیہ السلام پر خوشیاں منانا چاہیے. سمجھ بات آئی نا؟ اللہ کے فضل یعنی علم اور اس کی رحمت یعنی آقا علیہ السلام پر خوشیاں مناؤ. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان خود ہوا کہ آقا علیہ السلام جو کی رحمت ہیں ان پر خوشیاں منانا ہے. اب رب کے فرمان کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا؟ اس نے کہا خوشیاں مناؤ اور یہ امر کا صیغہ آیا ہے. جا کے کسی بھی مولانا سے آپ پوچھیں گے امر کتنے معنی کے لیے آتا ہے، کسی سے پوچھیں گے تو بتائیں گے اگر کوئی قرینہ موجود نہ ہو، کوئی حالت نہ بتائے، سیاق و سباق نہ بتائے، تو ایسی صورت میں امر جو ہوتا ہے وجوب کے لیے آتا ہے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، کہا نماز پڑھنا فرض ہے. تو جب مطلق ہوتا ہے تو وہاں پر امر جو ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی کسی نے 21 معنی بیان فرمائے اور کسی نے اس کے 16 معنی بیان فرمائے. اس طریقے سے بہت سارے معنی کے لیے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب فرماؤ اللہ کے فضل یعنی علم اور اس کی رحمت پر خوشیاں منانا چاہیے. اور رحمت سے مراد آقا علیہ السلام ہے. یہی حضرت عبداللہ ابن عباس نے سمجھا ہے. تو جو صحابی رسول سمجھیں اسی کو سمجھنا ہے، دوسرا کو سسٹم نہیں رکھنا. یہاں پہ اگر دوسرا رکھے تو ہو سکتا ہے دین کو ہم اپنے حساب سے سمجھیں، تو اپنے حساب سے نہیں سمجھنا ہے، صحابہ کے حساب سے سمجھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوشیاں مناؤ. بہرحال اس کے علاوہ سورہ والضحیٰ کی ایک آیت کریمہ ہے بہت مشہور و معروف، پارہ 30 رکوع 18 آیت 11 سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. یہ نعمت کیا چیز ہے؟ نعمت اگر ہم سمجھ گئے تو مسئلہ حل ہو گیا. یہ نعمت کیا ہے؟ تو چلے سامنے والے کے گھر میں اس کے گھر سے حوالہ لے کے آتے. ندوۃ العلماء کے سابق استاذ ادب مولانا عبد الحفیظ بلیاوی کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے لغت جس کا نام ہے مصباح اللغات، اپنے یہاں رکھی ہے، بچے بھی پڑھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہر کوئی جو ٹیچر ہوتا ہے وہ کتاب رکھتا ہی ہے، عربی ٹیچر. تو مصباح اللغات صفحہ 889 پہ انہوں نے لکھا، نعمت کا معنی بتاتے ہوئے کہا النعمت احسان. نعمت کا معنی کیا ہے؟ احسان. نعمت کا معنی احسان. تو ترجمہ کریں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کے احسان کا چرچا کرو، اور اپنے رب کے احسان کا چرچا کرو. تو سوال یہ پیدا ہوا مولا تیرا کون سا احسان، تو نے کون سا احسان کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے سارے احسان ہیں بندے کے اوپر، لیکن کوئی خاص احسان ضرور ہوگا جس کا قرآن میں ذکر ہوگا. تو خاص احسان کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے پارہ 4 رکوع 7 آیت نمبر 164. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا کہ ان میں رسول کو بھیج دیا.
تو رسول کا آنا احسان، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب کے احسان کا چرچا کرو۔ اب رو رو کے چرچا کریں کہ ہنس کے کریں، سمجھ میں آتا ہی نہ بھائی۔ بہرحال یہ قرآن کی میں 2 آیتیں پیش کر رہا ہوں کیونکہ بہت ساری باتیں بتانی ہیں، اور اگر زیادہ ڈیپ میں جائیں گے تو اور دلیلیں ایک ہی چیز پہ رہ جائیں، یہ موضوع تشنا رہ جائے، اور اس میں تشنگی نہیں چھوڑنی۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے دلائل آپ غور کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے افضل ہے کہ نہیں؟ دیکھو قرآن ایک رب کا کلام ہے، رب کی صفت ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہے۔ وہ کلام جو رب کی صفت ہے وہ ہمارے سامنے نہیں، اور جو رب کی صفت نہیں ہمارے سامنے موجود ہے، بچے بھی ہمارے پڑھتے ہیں۔ تو اس قرآن سے آقا علیہ السلام کیا ہے؟ افضل۔ اور فرشتوں سے حضور افضل ہے کہ نہیں؟ بلا شبہ افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جس رات میں اتارا، فرشتوں کی اسپیشل جماعت جس رات کو رب اتارے، اس رات کی بڑی عظمت، کیونکہ فرشتے آ رہے ہیں، قرآن آ رہا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن کو ہم نے ليلۃ القدر کو اتارا۔ تمہیں کیا معلوم اس کی شان کیا ہے؟ اس کی شان تو یہ ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے بھی اترتے ہیں اور فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں۔ تو فرشتوں کا آنا، قرآن کا آنا جس دن ہوا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ شب قدر ہے، اور ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ آقا علیہ السلام قرآن سے بھی افضل ہے اور فرشتوں سے بھی افضل ہے، تو آقا کی آمد بھی جو ہے ان سے افضل ہوگی، آقا کی آمد کا دن بھی اس سے افضل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ ولادت کی رات شب قدر سے افضل ہے، ولادت کی رات شب قدر سے افضل ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام جو سب سے افضل ہے اس دن تشریف لائے۔ بہرحال اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں، سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے، اور نہ ماننے والے کے لیے دلیل کے انبار دے دو بیکار۔ بس ان کے لیے ایک کہاوت، بر نبینت بروز شپرے چشم چشمہ آفتاب راچے گنا، کہ اگر چمگادڑ کی آنکھ کو دن میں کچھ دکھتا نہیں تو سورج کی ٹکے کوئی قصور نہیں، قصور چمگادڑ کی آنکھ۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو قرآن اور حدیث تو رہنمائی کر رہے ہیں لیکن انسان نہیں دیکھ پاتا، تو قرآن و حدیث کی کوئی غلطی نہیں، غلطی اس آنکھ کی ہے جو آنکھ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو عقل سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھانے اور انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہو گئی حدیث مبارک آیت کریمہ۔ اب اس کے علاوہ حدیث نہیں، پہلی حدیث آپ بہت مشہور و معروف حدیث سنتے ہیں کہ ابو لہب نے کس کو آزاد کیا؟ سویبہ، اپنی باندھی کو۔ کون سی باندھی؟ سویبہ، سوبیا نہیں، سویبہ۔ یہ صوب کی تصغیر ہے، جیسے اوس کی تصغیر اویس، اویس نہیں، کرش کی تصغیر قریش، قبل کی تصغیر قبیل، سمجھ آتا ہی نا، اور شعب کی تصغیر شعیب، سہل کی تصغیر سہیل، اور زبر کی تصغیر زبیر، سمجھ میں آتا ہی نا، اور عمر کی تصغیر عمیر، سب مثالیں موجود ہیں۔ اس لیے اور صوب کی تصغیر کیا ہے؟ سویب، اب وہ مؤنث ہے اس لیے سویبہ، حالانکہ جیسے عریب، عریبہ، ٹھیک ہے بھائی، یہ مؤنث ہے، سویب ہے، سویبہ لفظ ہے۔ تو سویبہ باندھی کو آزاد کیا تھا، ہے نا، لیکن حوالہ بخاری شریف جلد دوم صفحہ 464 کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وَسُوَيْبَةٌ مَوْلَاةٌ لِأَبِي لَهَبٍ كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر هيبة قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا إني سقيت في هذه بإعتاق سويبة۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس کو لکھا ہے فتح الباری 9ویں حصے میں صفحہ 53 کے اندر، اور اسی طریقے سے اس کو لکھا ہے علامہ عز الدین حسین شیخ نے اپنی کتاب الادلۃ الشرعیہ فی جواز الاحتفال بمیلاد خیر البریہ صفحہ 29، اور اسی طریقے سے انوار محمدیہ میں بھی موجود ہے، اسی طریقے سے اور بہت ساری کتابوں میں موجود ہے کہ سویبہ جو تھی یہ ابو لہب کی کنیز تھی،
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو انہوں نے جا کے خوشخبری سنائی، تو جب انہوں نے حضور کے ولادت کی خوشی سنائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 انعام سے نوازا۔ انہوں نے خوشی منائی تو 2 انعام ملے۔ پہلا انعام رب نے یہ دیا، یہ باندھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزاد کر دیا۔ خوشی منانے کی پہلی برکت کہ انہوں نے خوشی منائی تو باندھی تھی، ابو لہب کی قمیص تھی ابو لہب کی، لیکن نبی کی ولادت کی خوشی جب انہوں نے منائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزاد فرما دیا۔ اور کس کے ذریعے سے؟ کافر کے ذریعے، کافر کے چنگل سے آزاد کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ولادت کی خوشی منانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ غلامی کی زندگی آزاد فرماتا ہے۔ آج سو حضور کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں وہ آزاد ہیں، اور جو ولادت کی خوشی نہیں مناتے ان پر کسی نہ کسی کا تسلط ضرور ہے، کسی نہ کسی کی غلامی ضرور ہے۔ بہرحال تو ولادت کی خوشی منانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا صلہ یہ عطا فرمایا کہ ان کو آزاد فرما دیا۔ دوسرا صلہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا صلہ یہ عطا فرمایا کہ انہوں نے نبی کے ولادت کی خوشی سنائی منائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی کی رضائی ماں بنا دیا۔ انہوں نے نبی کو دودھ پلایا، نبی کی رضائی ماں بن گئی۔ یہ کوئی چھوٹا مرتبہ نہیں ہے، بہت بڑا مرتبہ، نبی کی ماں بننا، رضائی ماں بننا۔ تو نبی کی رضائی ماں بن گئی کہ انہوں نے دودھ پلایا آقا علیہ السلام۔ چنانچہ اس کے بعد جب یہ ابو لہب مر گیا تو مرنے کے بعد علامہ سہیلی کے حوالے سے علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری 9ویں حصے میں لکھا، وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور ابو لہب کے بھائی ہیں، چچا نہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو لہب، تو حضرت عباس نے خواب میں دیکھا اس کی حالت ایک دم خستہ تھی، آشفتہ حال تھا۔ تو حضرت عباس نے پوچھا کہ کیا ہوا، تمہاری پوزیشن کیا ہے؟ تو اس نے کہا جب سے میں تم لوگوں سے جدا ہوا لم القا بعدکم خیرا، میں نے کسی بھلائی کا منہ بھی نہیں دیکھا، خالی پریشانی میں رہتا، خالی پریشانی میں رہتا، سوائے اس کے کہ میں اس انگلی کے ذریعے سے پیر کے دن سیراب کیا جاتا ہوں، پیر کے دن سیراب کیا جاتا ہوں اس انگلی سے۔ اب اس پہ بھی دیکھیں کیا کہا، پیر کے دن سیراب کیا جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سیرابی نہ مل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی سیرابی کے لیے دن کو فکس فرما دیا کہ جو ہفتے کا دن ہے پیر کا دن، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذاب میں کمی فرما رہا۔ تو گویا کہ پیر کے دن کو اللہ تعالیٰ نے ولادت کے لیے فکس فرما دیا، اور ایک بار نہیں، ہر سال کی بات ہے نا، ہر سال سیراب فرما رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سال اور ہر ہفتے پیر کے دن اس کے عذاب میں کمی کر رہا ہے۔ تو عذاب میں کمی کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے پیر کے دن کو فکس فرما لیا، کیونکہ پیر کا دن آقا علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے نا۔ اچھا اس کو پیر کیوں کہتے ہیں، کبھی غور کیے ہیں آپ؟ غور کریں آپ، پیر مانے کیا ہوتا ہے فارسی میں؟ بڑا، پیر مانے بڑا، اور کوچک مانے چھوٹا، بزرگ مانے بڑا۔ تو پیر مانے ہوتا ہے بڑا، بوڑھے لوگ ہوتے بولتے نا پیر، اور بزرگ رہتے ہیں تو کہتے ہیں نا پیر صاحب آ رہے ہیں، بڑے صاحب آ رہے ہیں، تو پیر مانے بڑا۔ تو جو شمبے کو پیر کہتا ہے وہ خود تسلیم کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت کا دن بڑا دن ہے۔ کیا ہے وہ؟ بڑا دن ہے، کیونکہ وہ پیر کا دن ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے دن کو فکس فرما دیا عذاب میں کمی کرنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ یہ بتائیے، انگلی 10 نہ تھی اس کے پاس، 10 انگلیاں تھی، کسی سے بھی سیراب فرماتا، کبھی چھنگلی سے فکس نہ فرماتا، کبھی چھنگلی سے، کبھی اس سے، کبھی اس سے، 10 انگلیوں سے سیراب کیا جاتا، لیکن نہیں، بلکہ وہ انگلی جو آقا علیہ السلام کی ولادت کی موقع پر خوشی منانے کے لیے اٹھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آج اس انگلی سے گویا کہ رب تعالیٰ چشمے بہا رہا ہے۔ سمجھ بات آئی نا؟ اس کو سیراب کر رہا ہے اس انگلی سے، سب انگلی سے نہیں، سب انگلی سے نہیں۔ دوسری بات اور تیسری بات، ابو لہب کی مذمت ہے کہ نہیں قرآن میں؟ تبت یدا ابی لہب، ہے نا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ سے مراد دونوں طاقت، یا تو دونوں ہاتھ یہی دونوں ہاتھ حقیقی مانا کہ دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اور یا تو معنی مجازی یعنی طاقت جسمانی بھی ختم ہو جائے اور طاقت روحانی بھی ختم ہو جائے، دونوں برباد ہو جائیں۔
اور برباد ہو گئے. طاقت جسمانی تو گئی اور طاقت روحانی بھی گئی کہ جہنم میں پہنچ گیا. تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ جب ولادت کی خوشی منا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب میں کمی فرما رہا ہے. تو شیخ عز الدین حسین نے اپنی کتاب الادلۃ الشرعیہ میں لکھا اور علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی نے انوار محمدیہ میں لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک مشرک جو آقا علیہ السلام کا گستاخ تھا اور اس کی مذمت میں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، جب اس نے ولادت کی خوشی منائی اللہ تعالیٰ نے اس دن اس کے عذاب میں کمی کر دی. تو جب ایک توحید پرست آقا کا غلام حضور کی ولادت کی خوشی منائے گا تو اللہ کا انعام کیسا ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں خوشی منانے میں اب ایسا نہ ہو کہ ہلڑ بازی ہو، مستی ہو. عام طور سے خوشی منانے میں آدمی نازیبا حرکت کرتا ہے نا. آپ دیکھیں گے جلوس میں کیا ہوتا ہے، ایک نعت آئی ہے وہ سونا آیا، سنے گی نہیں؟ حق اللہ خیر کرے ہمارے نوجوان. اب سب کا تو نام نہیں لے سکتے، بہت شریف بھی بچے رہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، دو چار رہتے ہی ہیں، ساری انگلیاں برابر نہیں ہیں، ہر گھر میں یہی حال ہے، سب لوگ اچھے تورے نہیں ہیں. تو ایسے ہی کچھ نوجوان وہاں پہ ایک دم ہے تیری تو خود طوفان بدتمیزی کا ایسا ماحول ہوتا ہے، اللہ خیر کرے. تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے یار. اس کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے سنیت بدنام ہو رہی ہے. آپ اپنے کو مت دیکھو، سنیت کو دیکھو یار، کہ آپ کی وجہ سنیت پوری ڈوبی جا رہی. سمجھ میں آتا ہی نا. تو ایسا نہ ہونا چاہیے خوشی منانے میں نازیبا حرکت کرنا کہ جس سے جانور بھی شرم محسوس کرے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ولادت کی خوشی میں جانور بھی تعظیم کر رہے ہیں. سب تو تعظیم کر رہے ہیں لیکن ہم لوگ تعظیم کرنے کے بجائے بدتمیزی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال تو معلوم یہ ہوا ولادت کی خوشی منانا ہے. اب اسی دن بہت زور سے بیان کیا جاتا ہے آقا علیہ السلام تو اس دن پیدا ہوئے، اسی دن وفات پائے، تم لوگ غم کیوں نہیں مناتے ہو، خوشی کیوں مناتے ہو یار؟ سمجھ بات آئی؟ تو پہلے اس پر ایک الزامی جواب اور اس کے بعد تحقیقی جواب اور اس حدیث میں غور کرنا. ہم لوگ ربیع الاول کو کیا کہتے ہیں؟ عیدوں کی عید. کیا کہتے ہیں؟ عیدوں کی عید. کیا ہے؟ یعنی عیدوں کی خوشی ہے. عید مانے خوشی، تو عیدوں کی بھی خوشی ہے. یہ کیسے ہے یہ بھی سننا اسی حدیث کے اندر ہے. ابن ماجہ صفحہ 76 کے اندر حضرت ابو لبابہ ابن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یوم الجمعہ سید الایام. حضرت ابو لبابہ ابن عبد المنذر نے بیان فرمایا کہ آقا فرماتے کہ جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے. جمعہ کا دن کیا ہے؟ دنوں کا. تو یہاں سید کا معنی کیا ہے؟ سید الایام. سید کا معنی ارے کوئی دن بھی ہوتا ہے نبی کی اولاد؟ کوئی دن بھی ہے نبی کی اولاد؟ بتائیں آپ. نہیں ہے نا. تو یہاں کیا ہے؟ لغوی معنی میں، سردار کے معنی میں. تو معلوم یہ ہوا کہ سید کے معنی سردار بھی ہوتا ہے. تو اب دیکھو سید کے معنی جب سردار، تو ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت کے لاکھوں سلام. سمجھ بات آئی نا. ہمارے سردار امام عشق و محبت علیہ رحمت و رضوان ہمارے سردار ہیں. اور جو سردار ہوتا ہے لغوی معنی میں وہ سید ہوتا ہے، لغوی معنی. بہرحال اس کے علاوہ ان کو ایک اور جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ حضور نے خود فرمایا کل مومن تقی فہو علی. ہر مومن متقی پرہیزگار میری اولاد ہے. حضرت ابو ہریرہ کو آپ کیا کہتے ہیں؟ سیدنا. وہ سید ہے کہا؟ مومن متقی پرہیزگار ہے. اور آقا نے فرمایا جو مومن متقی پرہیزگار ہوگا وہ میری اولاد ہوگا. تو اعلیٰ علی رحمت و رضوان تقویٰ کے تو پیکر ہیں. تقویٰ کو بھی جس پہ ناز ہے وہ امام احمد رضا ہے نا. تو اب ہوئے کہ نہیں؟ لغوی معنی کے لحاظ سے بھی ہوئے اور آقا کے فرمان پہ بھی سید ہوئے. بہرحال تو آگے بیان فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے. وَأَعْظَمُهَا عِندَ اللَّهِ. اور اللہ کے نزدیک جمعہ کے دن کی بڑی عظمت ہے. وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ. جمعہ کا دن بقرہ عید اور عید سے بھی عظمت والا ہے رب کی بارگاہ. اس سے بھی زیادہ جمعہ کے دن کی کیا عظمت ہے؟ عید اور بقرعید سے بھی زیادہ اس کی عظمت ہے. کیوں عید اور بقرعید سے زیادہ عظمت اس کی کیوں؟ تو 5 خوبیاں بتائیں آقا نے. کتنی خوبی؟ 5 خوبیاں ابھی بتاؤں گا گنا کے. 5 خوبیوں کی وجہ سے یہ عید اور بقرعید سے افضل ہو گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن
6 خوبیاں پائی جاتی ہیں. کتنی خوبیاں ہیں؟ 6 خوبیاں. تاریخ ابن عساکر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے کہ یہاں 5 خوبیاں، ان 5 خوبیوں کی وجہ سے یہ دن جو ہوتا ہے عید اور بقرعید سے افضل ہو جاتا ہے. تو آقا علیہ السلام کے ولادت کا جو دن ہے اس کے اندر 6 خوبیاں پائی جاتی ہے. وہ تو بدرجہ اولا عظمت والا ہوگا. سونے بات آئی نا. 6 خوبیاں ابھی بتائیں گے کون کون سی خوبیاں. پہلے جمعہ کے دن پہلی خوبی کیوں یہ عید اور بقرعید سے افضل ہے؟ تو حضور فرماتے تھے یہ خمس خلال، اس کے اندر 5 خصلتیں ہیں. نمبر 1، خلق اللہ فیہ آدم، اللہ تعالیٰ نے اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. کس کو پیدا فرمایا؟ تو ولادت کا دن، ولادت کا دن ساری دنیا ولادت کا دن منا رہی ہے. جو نہیں کہتے کہ ولادت کا دن منانا ہے وہ بھی اس دن اہتمام کرتے. یہی وجہ ہے کہ پہلے ماحول تھا کاروبار بند، لیکن ابھی کہا ہے جمعہ کے دن بھی چالو رکھنا ہے. ولادت کی خوشی منانا ہی نہیں، یہ ہنگامہ آ رہا ہے. بہرحال اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. وَهَبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا. یار نہیں آتے زمین پر تو اچھا تھا نا، جنتی میں ہم لوگ رہتے. تو زمین پر آنا ہمارے لیے غم کا باعث ہے کہ نہیں؟ ولادت تو خوشی کا باعث اور زمین پر آنا غم کا باعث. نمبر 3، وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَم، اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وفات عطا فرمائی. اب غم کے پہلو کتنے ہو گئے؟ 2، زمین پر آنا اور وفات فرمانا. اب غم ایک اور خوشی کا باعث. وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهِ الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا. اللہ کے حبیب بیان فرماتے کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ اس گھڑی میں حرام چھوڑ کر کے جو بھی رب سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا. 4 خوبیاں ہو گئی، پیدائش، زمین پر آنا، اور اس کے علاوہ آپ کا انتقال فرمانا اور اس گھڑی کا ہونا. 5ویں خوبی حضور فرماتے ہو فیہ تقوم الساعہ، اسی دن قیامت قائم ہوگی. اسی دن قیامت قائم ہوگی. اچھا 3 پہلو غم کے ہیں. زمین پر آنا غم کا، وفات فرمانا غم کا پہلو، قیامت کا قائم ہونا غم کا پہلو، ولادت خوشی، اور کیا کہتے ہیں ایک گھڑی کا ہونا جس میں دعائیں قبول ہوتی خوشی. 2 پہلو خوشی کے ہیں اور 3 پہلو کس کے ہیں؟ غم کے. جمعہ کے دن آپ کیا کرتے ہیں بتائیں؟ خوشی مناتے ہیں کہ غم؟ بولو یار. تو نبی کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں آپ یا غم منا رہے ہیں؟ ساری دنیا خوشی مناتی ہے. تو گویا کہ دنیا کا قانون بھی یہ کہتا ہے اور حدیث مبارکہ بھی یہ کہتی ہے کہ نبی اگر جس دن پردہ فرمائے اور جس دن پیدا ہو جائے تو ولادت کی خوشی منائی جائے گی، نہ کہ غم منایا جائے گا. سونے بات آئی نا بھائی. تو یہ ہوا ایک دم سائلنس کرنے کے لیے کہ خاموش ہو جا. اب اس کے بعد تحقیقی جواب اس سلسلے میں بتایا. غم منانے کے کتنے دن ہیں؟ کتنے دن ہیں؟ کس کتاب میں لکھا؟ حوالہ یاد رکھنا چاہیے. اپنے بڑا مسئلہ حوالہ نہیں ہم لوگ کے پاس رہتا، اس لیے ہماری دیوار اتنی کمزور رہتی کہ چور مارتا ہے لاکھ اور ہمارے گھر میں آتا ہے چوری کر کے چلا جاتا ہے، ہمارے بھائی کو بلا کر کے چلا جاتا ہے، کیونکہ ہماری دیوار مضبوط نہیں ہے. اگر دیوار مضبوط رہتی کبھی نہ گھستا. تو پہلے اپنے گھر کو مضبوط کیا جائے، دیوار مضبوط کی جائے، اس کے بعد دوسرے گھر میں حملہ کیا جائے. بہرحال بس ایک جواب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف جلد اول صفحہ 171 کتاب الجنائز، حضرت زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. وہ بیان فرماتی ہیں کہ دخلت علی ام حبیبہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ام حبیبہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں ان کے پاس گئی تو انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحض علی میت فوق ثلاث الا علی زوج 14 و10. وہ بیان فرماتی ہے کہ آقا کو میں نے کہتے ہوئے سنا ایسی عورت جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو. یہاں پر عورت کی قید محض اتفاقی ہے کیونکہ زیادہ تر غم منانے کا سسٹم عورتوں میں رہتا ہے، اس لیے آقا نے عورتوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، ورنہ مسئلہ سب کے لیے ہے کہ ایسی عورت جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مردے پر 3 دن سے زیادہ غم منائے. کتنا؟ 3 دن سے زیادہ غم منائے.
الا علی زوج، مگر اپنے شوہر پر، کہ 4 مہینہ 10 دن، اس کی عدت کیا ہے؟ 4 مہینہ 10 دن۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مرد جو انتقال کر جائے اور اپنی بیویاں چھوڑیں تو ان کی بیویاں 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے، غم منائیں۔ اور یہ غم منانا کوئی فرض واجب نہیں ہے، محض جائز ہے۔ محض کیا ہے؟ جائز۔ تو 3 دن اس کی نعمت، اور جو بیوہ ہو اس کے لیے 4 مہینہ 10 دن، تو غم منانے کی حد بتا دی گئی ہے، لیکن خوشی منانے کی حد نہیں بتائی گئی ہے نا۔ اب یہ تو ہو گیا تحقیقی جواب، خوشی منانے کی کوئی حد نہیں تو خوشی مناتے ہیں۔ اب تھوڑا عشقی جواب سے، ارے غم کس کا منائے جو مر گیا ہو یار، میرا نبی بھی زندہ ہے۔ جب میرا نبی زندہ ہے تو ہم غم کیوں منائیں؟ اس پر تو نہ جانے کتنی حدیثیں دلالت کرتی، قرآن کی آیتیں بتاتی۔ جب میرا نبی زندہ ہے تو غم کیوں منائیں؟ بہرحال یہی پر میں اپنی بات کو روکتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی موضوع پر کلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ربیع الاول شریف کے موقع پر آقا کی ولادت کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلط کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔